کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو ایک سودا کرتے ہیں، اور وہ سودا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نفس کو، اپنی جان کو، یعنی جو کچھ بھی میں ہوں، جو کچھ بھی مجھے اچھا لگتا ہے، جو کچھ بھی میری خواہشیں ہیں، جو کچھ مجھے برا لگتا ہے، یعنی میں جن چیزوں سے بن کر میں بنا ہوا ہوں، جن سوچوں سے، جن خواہشوں سے، جن نفرتوں سے مل کر میں بنا ہوا ہوں، جن شوق سے مل کر میں بنا ہوا ہوں، اس تمام چیز کو وہ سرنڈر کر دیتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ اور وہ اس کی قیمت کیا لیتے ہیں جس سے وہ بیچتے ہیں، اور بیچتے کس کو ہیں؟ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنے پورے وجود کو۔ یہ جو آئیڈینٹی ہے ہماری بچپن سے کہ میں یہاں پیدا ہوا، مجھے یہ چیز پسند ہے، میری یہ چیزیں ہیں اس دنیا میں، میری یہ زبان ہے، میری یہ پسند ہے، میری یہ ناپسند ہے، جو کچھ میری کے ساتھ جڑتا ہے یہ میرا ہے، میں ہوں، وہ تمام چیز بیچ ڈالتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو، اپنے وجود کو نل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بدلے وہ اللہ کی رضا خرید لیتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہماری خواہشیں جو ہیں وہ اکثر اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، جس کو کرنے کی وجہ سے ہم گناہ گار بنتے ہیں۔ ہماری جو خواہشیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں وہی گناہ کہلاتے ہیں، تو وہ ان خواہشوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ من تو ان کا کرتا ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک سودا کیا ہے، میں اس لائف ٹائم میں جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی مرضی کی نہیں کروں گا، میں وہ کروں گا جس کا مجھے حکم ملا ہے، اور اگر مجھے اپنی خواہشیں پوری بھی کرنی ہے تو لمٹ میں رہ کر، ان لمٹس میں رہ کر کروں گا جو لمٹس میرے رب نے سیٹ کی ہیں میرے لیے۔ اور اسی سودے کو اللہ تعالیٰ، اس کا دوسرا بدلہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ انہوں نے جنت کے بدلے اپنے نفس کو بیچ دیا۔ اور سب سے خوبصورت بات اس سودے کی یہ ہے کہ جس چیز کو آپ دے رہے ہیں، جیسے ہم کوئی چیز کماتے ہیں یا ہم کوئی بازار میں ایک سامان بیچ رہے ہیں، ہماری کوئی دکان ہے، تو وہ سامان ہمارا ہوتا ہے، مان لیتے ہیں ہم لوگ کہ وہ سامان ہمارا ہے۔ لیکن یہاں جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اور قیمت لے رہے ہیں جس کی، وہ جان وہ خود ہمیں رب نے دی ہے۔ یہ نفس، یہ جان، یہ سوچ، یہ سب کچھ مل کر جو ہم بنے ہوئے ہیں، یہ ہمیں مانگے بغیر رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی چیز وہ صرف اس لائف ٹائم کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دو۔ یہ نہیں کہ تم اس کے حوالے کر دو، بس اس کو ایک ماڈریٹ طریقے سے جتنا میں نے بتایا اس حساب سے چلاتے ہوئے لے کر جاؤ، دینا بھی نہیں ہے اسے، اس کے حکم کے مطابق چلا لو، تھوڑی دیر میرے حوالے کر دو اپنے نفس کو، پھر ایٹرنل ٹائم کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس نفس کو میں تمہارے خوشیاں دے دوں گا، جنت کی خوشیاں، وہاں کی لذتیں، وہاں کا سکون، وہاں کی نعمتیں۔ تو جان بھی اس کی، سودا بھی، چیز بھی اس کی، سامان بھی اس کا، خرید بھی وہی رہا ہے، اور ایک اور بدلہ دے رہا ہے اس کے بدلے میں۔ تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اور ہم لوگ ایک لفظ بہت سنتے ہیں، جہاد، جہاد، جس کو ہم عام طور پر، عام پبلک اسے سمجھتی ہے جنگ۔ جہاد کا ایک پارٹ ہے بہت چھوٹا سا، جنگ۔ جب کوئی بہت برے حالات ہو جائیں، جب اس کے علاوہ کوئی چانس ہی نہ ہو، تو وہ بات الگ ہے، وہ کر لیں آپ، اور اس کے کرنے والوں کے بہت بڑے درجات ہیں۔ لیکن جہاد ایک بہت بڑا ٹرم ہے، جس کی سب سے بڑا جہاد جو اس کو کہا گیا ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو انسان اپنی جان کے ساتھ اپنے آپ سے لڑتا رہتا ہے زندگی بھر، کس کے لیے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، رب کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اب یہ لڑائی چل رہی ہے، ایک بات رب کی آ گئی، ایک آپ کی آ گئی۔ اس لڑائی کو جہاد کہا گیا ہے، اور جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ جد و جہد میں جو جہد آتا ہے وہ اسی سے نکلا ہے۔ تو یہ کوشش زندگی بھر چلتی ہے۔ آپ میدان میں گئے جنگ کے، وہاں آپ نے 1 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، 3 دن لڑے اور پھر اپنی جان دے دی، وہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اس مرتبے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جو زندگی بھر جنگ چلتی ہے، اس کو سب سے بڑا جہاد کہا گیا ہے۔ اس وقت جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت جب آپ اپنے دل کی کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا، محفل میں، ایسی محفل ہے جہاں پر رب کی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے،
آپ بھی وہاں کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں وہ حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، آپ نے اپنے دل کو مار لیا۔ اسی کو بولتے ہیں نفس کو مار دینا، اور اپنے رب کے حکم کو مان لیا۔ اسی کو بولتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی رضا کو، سب سے بڑی نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کر دو جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو۔ اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں، مال کو چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو چاہتے ہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی شوہر کو، اپنے والدین کو، اپنے اسٹیٹس کو۔ نہیں، یہ چیزیں ہم سب سے زیادہ نہیں چاہتے۔ ہمیں سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ اپنی انا پسند ہے، اپنی سیلف پسند ہوتی ہے، اور اسی کو قربان کر دینا جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ کی چیز کو کوئی برا کہے، آپ کی چیز کو کوئی، کہ والدین کو برا کہے، آپ کی بیوی کو کوئی بری نظر سے دیکھے، آپ کی اولاد کو کوئی برا کہے، تو آپ کو برا یوں لگتا ہے کہ وہ آپ کی چیز ہے۔ کسی اور کی اولاد کو کوئی برا کہے، آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا۔ کسی اور کے والدین کو کچھ تکلیف ہو، آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا۔ آپ کے والدین کا آپ کو یوں برا لگ رہا ہے کیونکہ وہ آپ کے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ سے جڑی ہوئی ہے، اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے، وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ آپ کی ہے، آپ اس کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنے نفس کا۔ تو نفس کو جب نقصان ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت نفس سے ہے ہمیں، اور اسی نفس کو ہرا دینا، اس نفس کو سائڈ کر دینا، اس کو ذلیل کر دینا، اور اس کے اوپر اپنے رب کا حکم چلا دینا، حکومت چلا دینا، جب آپ نے یہ کر دیا تو آپ زندگی کی سب سے بڑی نیکی پر پہنچ جائیں گے، انسان کی معراج پر پہنچ جائیں گے، انسانیت کی معراج پر۔ اگر یہ سودا ہم کر لیتے ہیں تو یہ آسان تو بالکل نہیں ہوگا، لیکن اس سودے کے بغیر جنت اور اللہ کی رضا ملنا مشکل ہے۔ اگر آپ اپنی انا کو بھی لے کر بیٹھے رہیں گے، اپنے نفس کو بھی لے کر بیٹھے رہیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس آسمان کے نیچے جو سب سے برا شرک اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے وہ اپنے نفس کی غلامی اور عبادت اور پیروی ہے۔ مطلب جو اپنے نفس کو، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ عبادت اپنے نفس کی، یہ سب سے بری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اگر آپ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں اس دنیا میں اور آپ اپنے نفس کے غلام نہیں ہیں، تو اگر آپ کو کبھی سچ پتہ چلا تو آپ اپنے رب کی عبادت کرنے لگیں گے جو آپ کا رب، سچا رب ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں، تو اگر آپ کو سچ بات پتہ بھی چل گئی، اس کے باوجود آپ اس کی پیروی نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس پر چلنا مشکل ہے، اور وہ نفس کے خلاف چلنے کو بولتا ہے آپ کا رب، تو آپ نفس کے غلام ہیں، آپ اللہ کی بات مان ہی نہیں سکتے اگر آپ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی غلامی کرتے ہیں۔ تو یہ شرک سب سے ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ سودا آسان نہیں ہے، جو لوگ یہ سودا کرتے ہیں وہ تھوڑے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سودا کرتے ہیں، جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو ہم تیار ہیں اس کے لیے، اور جو یہ بے چینیاں ہیں ہمارے دل میں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ابھی تک ہم نے یہ سودا نہیں کیا ہے۔ کسی کا کہنا ہمیں برا لگ جاتا ہے، کوئی ہماری برائی کر دے، کوئی ہماری چیز کو برا کہہ دے، کوئی چیز ہمیں نہ ملے، کوئی چیز ہمیں ناپسند مل جائے، تو جو یہ ہمیں برا لگتا رہتا ہے نا، اللہ سے شکایتیں ہوتی رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی انکنوینئنس پر، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ابھی ہم اپنے نفس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو سب سے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ اللہ کا حکم بعد میں آتا ہے ہمارے لیے، تو اسی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں۔ ابھی جب ہم سرنڈر کر دیں گے اور اس طرح کر دیں گے جس طرح اللہ کے سامنے اپنی سر جھکانے کا حق ہے، تو پھر یہ جو انکنوینئنس آتی ہے لائف میں وہ ہمیں بری نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ نے جیسا چاہے ہمارے ساتھ کرے، میری کیا مرضی، میری کیا خواہش، میری کیا ناپسند اور پسند۔ تو یہ سودا کرنا مومن کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، اور مسلمان اور مسلم کہتے ہی اسے ہیں جو سر تسلیم خم کر دے، سرنڈر کر دے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل مسلمان اگر انسان بن جائے تو پھر وہ جنتی ہیں، پھر وہ اس سے رب راضی ہے۔ نام کی مسلمان ہم اور آپ بہت سارے موجود ہیں،
اسلام کا مطلب ہی سرنڈر کر دینا ہے اپنی ول کو ٹوٹلی اللہ کے حکم کے سامنے.